قیامت کے دن سب مسلمانوں کو سزا مل کے بعد سب جنت میں چلے جائیں گے. جی مسلمان جو ہوں گے نا وہ جائیں گے. پاکستان کے شناختی کارڈ والے مسلمان نہیں, جو اللہ کے ڈیوائن علم میں مسلمان ہیں. کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے جو اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا, اس کے بعد مجھے دروغہ دوزخ مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے, اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا, اس کو آپ بھی جنت میں نہیں لے کے جا سکتے. قرآن نے کس کو جنت میں جانے سے روک لیا ہے؟ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میری اس دعا سے میری ہر امتی کو نفع پہنچے گا قیامت والے دن اس دعائے شفاعت سے, سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھیں, دعا صرف اللہ ہی سے. کافر کیا جنت میں جائے گا؟ قرآن کے رول کے تحت تو ایسا کافر جس پہ حق واضح ہو چکا ہے اس کے باوجود اس نے کفر اختیار کیا ہے وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. باقی اہل فطرت ہیں جو لوگ جن تک بات صحیح نہیں پہنچی, بس ان کو موٹا موٹا توحید کا آئیڈیا تھا, ان کا معاملہ الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہمارا کام صرف دعوت پہنچانا ہے اور حق بات لوگوں کے اوپر واضح کرنا ہے. حدیث قدسی ہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. یہ حدیث ٹھیک ہے, بالکل جھوٹی ہے, بنائی ہوئی ہے, اور اس قسم کی زیادہ تر باتیں اس طریقے سے لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہیں, اور جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ انہوں نے کبھی اللہ کی چاہت کا خیال رکھا ہے نہ بیان کرنے والوں نے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. بہت ساری حدیث قدسیہ آپ کو مشکات المصابیح میں مل جائیں گی, آپ پڑھیں. اس سے قیامت کے دن سب مسلمانوں کو سزا مل کے بعد سب جنت میں چلے جائیں گے. جی مسلمان جو ہوں گے نا وہ جائیں گے. پاکستان کے شناختی کارڈ والے مسلمان نہیں, جو اللہ کے ڈیوائن علم میں مسلمان ہیں. کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے جو اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا, اس کے بعد مجھے دروغہ دوزخ مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے, اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا, اس کو آپ بھی جنت میں نہیں لے کے جا سکتے. قرآن نے کس کو جنت میں جانے سے روک لیا ہے؟ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میری اس دعا سے میری ہر امتی کو نفع پہنچے گا قیامت والے دن اس دعائے شفاعت سے, سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھیں, دعا صرف اللہ ہی سے. کافر کیا جنت میں جائے گا؟ قرآن کے رول کے تحت تو ایسا کافر جس پہ حق واضح ہو چکا ہے اس کے باوجود اس نے کفر اختیار کیا ہے وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. باقی اہل فطرت ہیں جو لوگ جن تک بات صحیح نہیں پہنچی, بس ان کو موٹا موٹا توحید کا آئیڈیا تھا, ان کا معاملہ الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہمارا کام صرف دعوت پہنچانا ہے اور حق بات لوگوں کے اوپر واضح کرنا ہے. حدیث قدسی ہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. یہ حدیث ٹھیک ہے, بالکل جھوٹی ہے, بنائی ہوئی ہے, اور اس قسم کی زیادہ تر باتیں اس طریقے سے لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہیں, اور جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ انہوں نے کبھی اللہ کی چاہت کا خیال رکھا ہے نہ بیان کرنے والوں نے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے.